بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی؟ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 10 چیزیں بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ آج ہر انسان کو اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ میرے گھر میں کسی چیز میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ پیسہ تو خوب کماتے ہیں لیکن سارا پیسہ کدھر خرچ ہو جاتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو دوستوں، یہ سب بے برکتی کی نشانیاں ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ چیزیں بھی موقع پڑنے پر کم نظر آنے لگتی ہیں۔ دوستوں، بے برکتی کی کچھ علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، گھروں میں سکون نہیں ہوتا، گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے اور سارا پیسہ اسپتالوں میں خرچ ہوتا ہے۔ گھر کی مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک مصیبت سے نجات ملے تو دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور برکت کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہماری کمائی بڑھ جائے گی یا ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، بلکہ برکت تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جتنا ہم کما رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں جو چیزیں موجود ہیں اسی میں ہمارے سارے کام نکل جائیں گے اور گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے دوستو، اب ہم آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت شریعت کی چیزوں کا خیال نہ رکھنا۔ دوستو، کھانا ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم اسی کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے کچھ آداب سکھلائے ہیں کہ جب بھی کھانا کھایا جائے تو بیٹھ کر کھانا کھایا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے، اور کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو لیا جائے۔ لیکن آج ہم لوگ کھانے میں کچھ ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، جیسے کھڑے ہو کر کھانا کھانا، یا جوتے پہن کر کھانا کھانا، یا ننگے سر کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دینا، اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے بیٹھ جانا، مہمان کی قدر نہ کرنا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر آنے والے مہمان کی قدر نہ کرنا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ خوش ہونے کے بجائے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں اس مہمان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا، رات کو سونے کا انتظام کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں تو ان کے گھروں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس برتن کو صاف نہ کرنا۔ دوستوں، آج اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے۔ آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ لوگ جس برتن میں کھانا کھاتے ہیں اس کو صاف نہیں کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو برتن میں آدھا کھانا چھوڑ کر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں بھی ہم لوگ اس معاملے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جب بھی تم کھانا کھا کر اٹھو تو اپنی پلیٹ کو اچھی طرح چاٹ لیا کرو، کیونکہ اللہ کی طرف سے برکت پورے کھانے پر نہیں اترتی بلکہ کھانے کے کسی ایک حصے میں برکت اتاری جاتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں پورے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ چاولوں میں سے کسی ایک چاول میں برکت رکھی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جب کھانا کھا کر اٹھیں تو وہی چاول ہم سے چھوٹ جائے جس میں اللہ تعالی نے برکت رکھی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں
بے برکتی ہوتی ہے۔ ٹوائلٹ میں یعنی بیت الخلاء میں ننگے سر جانا یا باتیں کرنا، دوستوں یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس میں تو 95% لوگ مبتلا ہیں۔ اکثر لوگ جب بھی بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اپنے سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں اسلام کی طرف سے یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ جب بھی ہم ٹوائلٹ جائیں تو اپنے سر کو ڈھک کر جائیں، تاکہ شیطان ہمیں اپنا شکار نہ بنا سکے۔ اسی طرح دوسری کوتاہی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر موبائل سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اسے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر کسی بھی طرح بات نہ کی جائے، اور جلدی سے جلدی فارغ ہو کر باہر نکل آیا جائے۔ جو لوگ ان مسئلوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں بے برکتی آنے لگتی ہے۔ دوستوں یہ پوری 10 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر کسی نے دعا تعویذ کروا دیا ہے اور اسی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں پر یا ہماری دکانوں پر یا ہمارے کاروبار پر کوئی بھی دعا تعویذ نہیں کرا سکتا۔ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دکانوں میں اور ہمارے کاروبار میں اور ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے دوستوں اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ ایسی زندگی نہ گزاریں کہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے اور شیطان کو خوش کریں گے تو ہمارے گھروں میں کبھی برکت نہیں ہوگی اور مرتے دم تک پریشان ہی رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ دوستوں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔